جب اللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالی کے رحمت، حفاظت، عافیت، امن کی گود میں سمجھتا ہے۔ پھر وہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ ایک ہے انسان کی نجی معاملات، اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو بالآخر وہ شخص تکلیف پہنچانے والا مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک ہے اجتماعی امور، دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام اجتماعی امور میں اللہ تعالیٰ کی بندوں کو متوجہ کرتے تھے کہ وہ سارے مل کر دعا مانگیں اور اس کی دعا کے مطابق پھر عمل بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ کام پھر ہو جاتا تھا۔ ہم اجتماعی اور انفرادی کاموں میں فرق نہیں کرتے، اور اجتماعی تباہی اور انفرادی تباہی میں فرق نہیں کرتے۔ قوموں کے پیمانے بہت بڑے ہوتے ہیں، جتنا بڑی قوم ہوتی ہے اتنا اس کا بڑا پیمانہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں ہمارے ساتھ چند ٹنکیاں ہیں، ایک دیکھو چھوٹی چھوٹی نیلی ٹنکیاں ہیں، اور اس کے مقابل میں یہاں دیکھو دو بڑی بڑی ٹنکیاں ہیں، اور اسی بڑی ٹنکی اوپر یہاں یہ سیڑھیوں پر ہے، اور اسی چھوٹی ٹنکی اس یہاں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کا مشین لگائے گا اس کو بھرنے کے لیے تاکہ یہ بھر جائے، تو کوئی ٹنکی 10 منٹ میں بھر جائے گا۔ یہ جو اگر بالٹی ہے تو وہ 1 منٹ میں بھر جائے گا، اگر یہ بڑی ٹنکی ہو تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگے گا، 8 گھنٹہ لگے گا، اور جو بڑی ٹنکی اس کے 2 گھنٹے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے، اور پانی وہی ہے لیکن پیمانہ بڑا ہے۔ تو اس طرح قوموں کے پیمانے، قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ امریکہ ہے بہت بڑی شیطانیت کرتا ہے، یا فلان ملک ہے یا فلان ملک ہے، یا ملکوں پر جلد تباہی کیوں نہیں آتی، یا کیوں اس کی زیادہ جلدی عروج نہیں ہوتا، فوراً عروج بھی ہو، زوال بھی ہے۔ تو اس کو پیمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ پھر قوموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں، بعض قوموں کے اندر اچھی صفات بھی ہوتے ہیں، بری صفات بھی ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر الحمدللہ نیک لوگ ہیں، نمازی پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں دوسرے کے مقابلے میں، ہر طبقے میں، اور دین پر مر مٹنے کے لیے پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہاں کسی اور جگہ نہیں ہے، اب پاکستان افغانستان کے اندر۔
اس طرح بہت سی خوبیاں اس کے اندر ہے، لیکن رشوت پیسوں سے نہ ٹنگی خال پشت میں ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز کی فلان چیز نہ ٹنگے گی. جیسے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں کیا وہ بندوق کے سامنے تھم جاتا ہے، لیکن روپیہ کے سامنے یہ نہیں تھم سکتا. پیسہ اس کو دکھاؤ نا تو بس اس کی یہ بڑی نقصان ہے. اب یہ سارے جمع تفریق کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مرکبات پر ہوتے ہیں. کس پر ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، وہ مفردات پر نہیں ہوتے. کس پر ہوتے ہیں؟ قیامت میں بھی اس طرح ہوگا. قیامت میں بھی فیصلے مرکبات پر ہوں گے، نہ کہ مفردات پر. ایک آدمی ایک دوائی کھاتا ہے، وہ جو جلاب لاتا ہے پیٹ خراب کرتا ہے، لٹرین جانا پڑتا ہے جلدی، اور اس کے ساتھ ایک اور دوائی کھاتا ہے جو پیٹ کو جما دیتا ہے، قبض پیدا کرتا ہے. اب جب دونوں کھائیں گے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک اور قسم کا آئے گا، فیصلہ اور قسم کا آئے گا. تو ایک ملک کے اندر فلان بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، کچھ خیری بھی ہیں اور کچھ وہ برائیاں بھی ہیں. جب یہ ساروں کا مجموعی پر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. ہمارے سامنے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے سامنے پوری دنیا، پوری چیزیں، پوری کائنات ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی. لندن کے بارے میں، لندن کی ایک شیطانیت تھی، برطانیہ. یہ بہت بڑا ملک تھا پہلے، چین بھی اس کے قبضے میں تھا، پاکستان، ہندوستان، یہ سارے کے سارے پر اس کی بادشاہی تھی. لیکن اس کا ایک طریقہ تھا، اور یہ طریقہ وہ پاکستان نے بھی اختیار کیا ہے. پاگل لوگ ہیں، لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ حکومت کرو. آپ کو یہ بات یاد ہوگی، یہ ان کا فرمولہ تھا. قوموں کو لڑاتے رہے، آپس میں لڑاتے رہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. لیکن لڑاتے لڑاتے اس کا ہر چیز کا ایک بدلہ بھی ہوتا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ لڑاتے لڑاتے کیا کریں گے، ہماری بادشاہی کیا ہو جائے گی؟ قائم رہے گی. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہی تو خدا کی ہے. جب تم لڑاتے ہو تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم خود مٹ جاؤ گے. تم خود کیا ہو جاؤ گے؟ مٹ جاؤ گے. تو آپ نے دیکھ لیا پھر کیا ہوا؟ خود بکری بکری ہو گئی، کیونکہ دوسروں کو بکری بکری کرنا چاہتے تھے. ٹھیک امن سلامتی کی جگہ ہوتی تھی، اور اس کو خام خواہ درمیان میں کیا کرتا ہے؟ بگاڑ پیدا کرتے تھے. اب یہ لوگوں کی بیوقوف ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں اللہ تعالی قوانین کو نہیں جانتے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھ لیا کرے، اس میں ساری چیزیں، یہ چیزیں صاف صاف موجود ہیں، یہ قوانین موجود ہیں. کبھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی قصداً قتل کرے گا اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے. واقعی قتل عامد کا یہی سزا ہے، جلاف کا یہی خاصیت ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ تمہارا پیٹ نرم کرے گا. اس کی بھی یہی خاصیت ہے کہ کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں مل جائے، آج چلا جائے. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ٹکراؤ ہو گیا. اب وہ اپنا سزا کاٹے گا، اور یہاں کلمی نے اپنا کام کیا بالآخر جنت چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
یہی حال ہماری دعاؤں کا ہے. یہی میں دعاؤں پر آ رہا تھا کہ دعا کا ہے. بات تو میں دعا بھی کر رہا تھا، لیکن تنبیہاً قوموں کو، ملکوں کو، اپنوں کو، آپ کو یہ کہتا تھا کہ مکافات عمل، دنیا میں مکافات عمل کا قانون چلتا ہے، اس سے بچو. اپنے پیمانے کو نیکیوں سے بھر لیا کرو، کوشش کرو. دعا کے بارے میں بھی یہی حال ہے. اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے، اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جلدی کام کر لیتے. قوموں کے لیے دعا کرتا ہے تو قوم کے حالات کے لیے کیا ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے، اس کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے. استسقاء کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر پوری قوم متوجہ ہو جاتی ہے، قوم جاتی ہے، پھر کیا کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے. مجھے بیٹا دے دو یا اللہ، تو بیٹا آپ کے انفرادی معاملہ ہے، یار اس کو بیٹا دے دو، دے دے گا. لیکن مانگو کس سے، اللہ تعالیٰ سے. ایک عادت بناؤ آپ. اگر آپ کی عادت، اللہ تعالیٰ ہماری عادت اس طرح بنائے تو آپ کے کام اتنے آسان ہوں گے کہ آپ حیران بھی رہ جائیں گے. کوئی کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل کام وہ ہے جس کو تم آسان سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو، وہ آپ کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا. اور جس کام کو تم بہت مشکل سمجھتے ہو، آسمان کو چلا جانا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگو، مرنے کے ساتھ جاؤ گے. آتا ہے قرآن مجید میں کہ آسمان کے دروازے کیا ہے، وہ اونٹ ناکے میں، سوئی کے ناکے میں جائے گا کیا، جس نہیں جا سکتا، اس طرح آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھول سکتی، تمہارے لیے کھل جائیں گے. دعائیں مانگو. دعا سے کوئی چیز تم حل کرنا چاہتے ہو تو وہ دعا ہی سے حل کرتے ہو. میں اس لیے اس پر چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک دو واقعات سامنے لاتا ہوں کہ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا دل لگے اور دعائیں مانگیں اور مخلوق کے بجائے اپنے خالق کے ساتھ لگ جائے. دعا آپ کو اپنے خالق، تم کو اپنے خالق کے ساتھ لگا دے گا. اور ہم اس سے بڑی غفلت برتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈھنگانا کریں گے، تو نقصان اٹھاتی ہیں. ہم حج بھی گئے تھے. اس وقت حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے. وہ غالباً اس علاقے کا امیر تھا. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب حرم شریف پر وہ جو کسی نے مہدی کا دعویٰ کیا تھا، یاد ہے وہ، جو آپ لوگوں کو جو عمر میں آپ کو پتہ ہوگا، شاید ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، چھوٹے تھے اس وقت. عرصہ ہوا میرے خیال میں سن 1400 ہجری میں تھا غالباً، یا اس کے بعد تھا، کچھ ایسا تھا، کچھ تو قریب تھا. ہاں پورا 1400 بتا 1400 کے بعد یہی بس کوئی لگ بھگ تھا. اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. مسجد الحفائر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مسجد ہے، وہ اس وقت تبلیغی مرکز تھا. تو 25 آدمی حج کے لیے گئے تھے، لیکن اپنی ترتیب بنا کر، جس طرح یعنی باقاعدہ مرکزی تشکیل نہیں ہوئی تھی، لیکن سارے ساتھی تھے، مل کر تبلیغی شکل میں ہم گئے. تو اس وقت اتنے بڑے انتظامات نہیں تھے، تو ہم نے مسجد الحفائر میں دیرہ ڈال دیا. تو وہاں سے آتے تھے، محرم شریف میں جاتے تھے، وہاں سے پھر وہاں جاتے. تو جب حج کا ایام گزر گئے تو حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھا، یا کوئی اور تھا، چونکہ میں تو وہ، لیکن وہاں سے اعلان ایسا ہوا کہ یہاں جس کے پاس کوئی جگہ ہو، یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس نہ
وہ ہے پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پیسہ ہوتا نہیں اس کے پاس کوئی لے جا سکتا ہے، جا رہا ہے وہاں مدینہ منورہ، تو بڑا مجمع تھا، تو ہم بھی اس میں بیٹھے تھے، تو ہمارے ساتھی 25 آدمی تھے، اور وہاں ایک گاڑی ہوتی ہے بیجو، اس کا نام ہوتا ہے بیجو ہے، یہاں اس کو غواگے کہتے ہیں، غواگے یہاں غواگے ہے، وہاں بیجو ہے، اس میں 4-5 ساتھی سے زیادہ آتی ہے اس میں، تو 2-4 گاڑی وہ تھی، ایک کار تھی جس میں 4 آدمی 5 آدمی آتے ہیں، تو ہماری کار کے اندر جگہ تھی، ہم 4 آدمی تھے، کار میں 5 آدمی آتے ہیں، اور اس وقت راستہ بھی بڑا لمبا ہوتا تھا، یہ بدر کے راستے سے ہم جاتے تھے، اور اتفاق سے مجھ سے کسی کترے نے جیب بھی کاٹ لیا تھا مجھے بڑا گلہ بھی آ رہا تھا کہ اللہ تیری گھر میں مجھے لوٹ لیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کی اس چور کو سارے پیسے ہاتھ نہیں لگ گئے، چند روپیہ 40 یا 30 ریال بچ گئے تھے، باقی تو ہم ساتھی ساتھ آئے تھے، گاڑیوں میں آئے تھے، تو وہ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، ہم نے اس کو لے گیا، راستے میں وہاں چوکیاں ہوتی، آج کل جیسا پاکستان کے اندر ہر جگہ شناختی کارڈ دکھاؤ، اس وقت اس طرح تھا، اب تو آپ سے وہ پاسپورٹ جمع کرتے ہیں، پھر وہ سیدھا گاڑی میں جاؤ، پھر درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی، اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت جس طرح یہاں پاکستان کا ترتیب ہے اسی طرح اسی ترتیب تھی، تو راستے میں گاڑی وہ آگے چیک پوسٹ تھا، تو امیر صاحب نے کہا، ہمارے امیر صاحب نور محمد صاحب تھے، اللہ حیات اللہ زندہ رکھے اس کو، ابھی تک کچھ عرصہ تک تو زندہ تھے، عمر میں بڑے تھے، بڑی عمر کا ہے، 1 ماہ یہاں لگاتا ہے، 1 ماہ وہاں ریمانڈ میں لگاتا ہے، وہ ہمارا امیر تھا، یہی کورم ایجنسی کا تھا، محمد نور نام تھا، یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام نور محمد تھا، ایک یا دوسری کا بعد محمد نور تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی سورۃ یاسین پڑھ لو، یہ ہم نے بڑا اچھا ترتیب سیکھی تھی، سورۃ یاسین پڑھ لو، ہم اللہ 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 شروع ہو گئے، بس جب ہماری گاڑی آ گئی تو سب کو پاسپورٹ دیکھ لیا، ہمارا بھی دیکھ لیا، دوسرا بھی دیکھ لیا، اور یہ اس کو بھی ہم سیٹ پر بٹھایا تھا کہ مہمان ہے، نہیں جو شیشے کی طرف، اور وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ پاسپورٹ مانگا، نہ پاسپورٹ مانگا، نہ دیا، ہمیں ہر ایک پاسپورٹ دیا، دیکھ لیا، ٹھیک ہے بس جاؤ، وہاں سے تو فارغ ہو گئے، بس ہم سمجھ گئے کہ انشاءاللہ سورۃ یاسین پڑھیں گے تو کام ہوگا پھر آگے پھر پوچھ رہا ہے، پھر وہی امیر صاحب نے کہا کہ اللہ سورۃ یاسین پڑھ لو، ہمارے اندر تو چوری کی یعنی اور چوری نہیں تھی، لیکن آدمی ایسا تھا کہ وہ نہ پاسپورٹ تھا، نہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، چلتے چلتے بدر پہ آ گئے، ساتھ لوگوں نے کہا کہ آج مچھلیاں بڑی مشہور ہیں، میرے ساتھ تو پیسے نہیں تھے اور یہ مہمان بھی میرے سر پر تھا، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں تھا، تو میں نے کہا کہ وہاں کہیں راستے میں کہیں دیکھ لیں گے، مشورہ دے دیا، ہوٹل میں کیا جائیں گے میرے ساتھ پیسے نہیں تھے کیونکہ وہاں کب تو بڑا مشکل قیمتی ہوتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ وہاں جب جائیں گے تو پھر یہ بھی اس کو بھی پیسے دے دیں گے، اس کو بھی پیسے دے دیں گے، تو پھر تو پیسہ ہوگا نہیں میرے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بیچاری کے ساتھ بھی نہیں ہے تو وہاں راستے سے جو وہ عورتیں ہوتی تھی راستے میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں، وہ انڈے فروخت کرتی ہیں، وہ ابلے ہوئے انڈے، اور ساتھ بھی لبنانی خربوز ملتے ہیں 4 خربوز، تو 8 خربوز لے لیں، اس وقت 2 آنے کا تھا یا 4 آنے کا تھا، تو 2 انڈے لے لیے، آگے چل پڑے راستے سے،
تو ایک جگہ بیٹھ گئے، مدینہ منورہ نظر آ رہا تھا. اس وقت اتنے بڑے انتظامات نہیں تھے، آپ کو پانی خریدنا پڑتا تھا ڈرم والے سے، اس پر ڈرم پڑے ہوتے تھے. تو ہم بچ کر آ گئے. تو میں نے اس بندے کو کہا، اس کا نام اگر نام یاد آ گیا تو پھر میں بتاؤں گا، لیکن اس کی گواہ ابھی تقریباً میرے خیال میں اس واقعے کی اس وقت 25 تھے، تو 4-5 اگر درمیان میں وفات ہو گئے ہوں گے، باقی ابھی سب زندہ ہے. حاجی گل رحمان صاحب میرا دوست ہے، دا گل جالا، وہ یہ نہیں، وہ کوہاٹ کے مرکز میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ. اور اس طرح کئی ساتھی، شریف محمد شریف صاحب تھے، وہ ہم سے عمر میں بھی چھوٹے، ابھی تیراکی ہیں، وہ بھی ہے. کئی ساتھی زندہ ہیں. اس کو ایک واقعے کا خوب معلوم ہے. تو کالا سا سنور سا رنگ تھا اس کا. عمر میں میری ہم عمر ہوگا تقریباً، اس وقت میری عمر بھی اس وقت تقریباً 25 سال ہوگی یا کچھ زیادہ ہوگی، یا چھوٹا ہوگا مجھ سے. تو میں نے ویسے اس کو کہا فخریہ طور پر، زبان پر تو فخر نہیں تھا، زبان پر تو اللہ کا نام تھا. یہ دنیا تربیت گاہ ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اگر آپ اس میں آپ زندہ دل کے ساتھ رہو گے تو ہر چیز سے آپ کو سبق مل جائے گا آپ کو. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچایا، راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اب یہ بات کتنی شاندار بات ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو بات ہے کہ سورۃ سین پڑھ کے کیا گیا تو وہ بھی عجیب آدمی تھا. انہوں نے فرمایا مجھے کہ دوستی ہو گئی. مختار الدین صاحب، لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے. اور میں بڑا حیران رہ گیا، کیونکہ بات تو مجھے کہہ رہا تھا. ہم دو کے دو تھے، وہی وہ ہر کسی کو خبوز دیا تھا، آپس میں کھانا کھا رہے تھے. ہم دونوں بھی وہاں کھانا کھا رہے تھے، اس پر بیٹھے تھے. تو میں حیران بھی ہو گیا کہ آپ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، وہاں سے ہم نے اٹھایا اور یہاں تک لایا، اور پھر بھی کہتے کہ ایمان نہیں، ایمان نہ ہوتا تو کیسے لاتے. ان دل میں یہ ہلچل اٹھ رہی تھی. جوانی کی اپنی ایک مستی ہوتی ہے، خبریں پوری لگڑ. تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اعتماد ہمارا تھا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس پر آپ کا اعتماد نہ ہو. پڑھو سورۃ سین پڑھو، عبادت کرو، لیکن کرنے والا کون ہے؟ یہ تمہارے ذہن میں ہو. یہ ذہنیت بنانا چاہیے. اس نے اس ذہن کو چینج کرنا شروع کر دیا، بدلنا. اس نے کہا کہ لوگوں کی اللہ پر ایمان نہیں ہے. میں حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ میں وہ یتیم تھا، دراصل باپ نہیں تھا، ماں تھی. اس نے کہا کہ میں نے ماں سے کہا کہ میں حج جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جائے. تو 2 روپیہ اس کے جیب میں والدہ نے دی. 2 روپے تھے یا 3 روپیہ تھے پاکستانی، تھا سیالکوٹ کا. وہ بندہ سیالکوٹ کا تھا، اتنا مجھے یاد ہے. مدرسے کا طالب علم تھا. مدرسہ طالبوں تو سوچ کر تو میں جہاز میں سوار ہو گیا. میں نے نہیں پوچھا کہ تم کس جہاز میں سوار ہو گئے. وہ اڑنے والی ہے یا سمندری والے. وہ کہتے جد آ گئے، جد سے مجھے حفائر آ گئے. میں یہاں بھی آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن چونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، تو اگر میں کہتا ہوں کہ ہے تو جھوٹ بولنا تھا. تو اس لیے میں نے نہ کر دیا. تو وہ اس ساتھی نے کہا کہ اس کو کوئی لے جانا ہو تو لے جائے.
ورنہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بڑی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کو پہنچانا چاہتے ہیں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. اس آدمی کی باتوں سے اتنی میری وہ جو اندر گڑبڑی تھی نا تھی تو بہت اور بھی بہت کافی تھی، لیکن اس حوالے سے جو گڑبڑ تھی نا وہ تقریباً کمزور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایک عجیب بات یہ کہی. وہ سوتسین نہیں پڑھ رہا تھا ہم پڑھ رہے تھے، وہ خاموش بیٹھا تھا. شاید پڑھتا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ سے متوجہ تھا. تو میرے ساتھ کچھ روپیہ تو تھے، اس طرح لگاتے جیسے آدمی نہیں وہ تھوڑا تھوڑا، تو 2 روپیہ 3 روپے ان کو دے دیے، 2-3 روپے 4-5 روپے میرے ساتھ رہ گئے. پھر ہم ہم سے غائب ہو گیا مدینہ منورہ میں. پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا. تھا انسان، جن نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا نام بھی تھا، اس کی جگہ کا نام بھی معلوم تھا. تو اس سے ہم نے یہ سبق پڑھ لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اپنے اعمال پر اعتماد مت کرو اعمال، لیکن اعتماد کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ. اس سے مانگو. ایک بار ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا. یا رب العالمین میری چپلیاں ٹوٹ گئی، اس کو تو ترتیب بنا دیں. حدیث شریف میں بھی آتے ہیں چپلی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کیا کسے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. مانگنے والا مخلوق سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا. کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی 8 آنا دیتا ہے. احکم الحاکمین سے مانگو، کیسے تم کو محروم کرے گا. لیکن جو دنیا والے لوگ ہیں وہ تو جانتے نہیں ہے کہ مالدار ہے یا بیمال ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایک بار وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک تھا اور ہم اس کا گھر اس طرح تھا کہ یہ نیچے گھر ہے، اوپر گھر کی اوپر ایک کمرے پر بھی وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، دوسری طرف کبھی کمرے پر بھی کمرے بنے تھے، درمیان میں خالات تھی. تو اس میں اس کا دادا رہتا تھا اس طرف، اور اس طرف دوسرے گھر والے رہتے تھے. وہ کہتے تھے، وہ ساتھی کہتا تھا. تو وہاں زنگوڑے ہوئی تو سمجھتا ہے وہ جو جس میں ایک لوگ چیزیں رکھتی ہیں راتوں کو، کوئی بلی نہ کھائے، ہم اس کو باندھ سے بناتے ہیں. تو ہے ہم ایک زنگوڑے کہتے ہیں. ایک تو زنگو ہوتے ہیں، جھولا ہوتا ہے، جھولا نما کی چیز ہوتی ہے تھوڑی سی چھوٹی سی. اس میں خربوزہ تھا. تو ساتھی کہتا کہ میں نے کہا کہ اللہ یہ خربوزہ تو مجھے تھوڑا سا دے دے. میں اس لیے یہ بات آپ سے لاتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑی بڑی چیزیں مانگیں، چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اب وہ اس کو دل چاہتا تھا، اور وہ امی بیٹی تھی، امی کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا دے دے. خاموش رہا. یا اللہ امی کے دل میں ڈال دو، یا اللہ امی کے دل میں ڈال دو. وہ نہیں ڈال رہا تھا اللہ تعالیٰ. تو تھوڑے دیر کے بعد وہاں کمرے سے اس کا دادا جان نکل آیا. وہ بتا رہے تھے، اس نے کہا کہ اپنے وہ بہو کو، اس کی والدہ کو، کہ وہ میرا جو سرد ہے، خربوزہ ہے، اس میں سے ایک حصہ فلانے کو دے دو. اب وہ کس کا تھا؟ وہ تو کہتا کہ اللہ میری والدہ کے دل میں ڈال دے، لیکن وہ تو تھا نہیں اس کا، کیسے ڈال دے؟ تو کس کے دل میں ڈال دیا؟ جس کا تھا اس کے دل میں ڈال دیا.
تو وہ کہہ دے کہ ہم نے بس کاری خوش ہو کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میری دل کی صدا سن لی، دل کی صدا سن لی۔ ایک بار خود ہم ایک بار آ رہے تھے، غالباً ہمارے ساتھ فیصل آباد سے نبیل صاحب تھے، بلال صاحب کی بھائی تھی، یا بلال صاحب تھے ابھی جو آج کل اسکول چلاتے ہیں، اور ایک کوئی آدمی دو ساتھی اور تھے ہمارے کچھ۔ اس وقت ہم سفر گاڑی تھی نہیں، یعنی وہ کبھی کسی پک اپ کے میں چڑھ گیا، کبھی گاڑی میں چڑھ گیا، لیکن کام کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو تو آسانیاں ہیں، اس وقت روڈی بھی خراب تھی۔ تو ہم نے فیصل آباد میں مغرب کی نماز پڑھی اور گاڑی میں سوار ہو گئے، گاڑی میں سوار ہو گئے۔ وہ لاہور آنا تھا ہمیں، فیصل آباد سے لاہور۔ راستے میں ہمارے ایک ساتھی کو پیٹ کا بہت گڑبڑ پیش ہوگا۔ اب اس نے کہا اب اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ سے مانگو۔ اب وہ تدبیر کر رہا ہے، لیکن تدبیر کے ساتھ دعا نہیں کر رہا ہے۔ تدبیر کرو لیکن دعا تو کرو۔ اس نے آگے چل کر استاد جی کو کہا، جو ڈرائیور کو، کہ استاد جی نماز پڑھنی ہے۔ خدا پاک، وہ بڑا سمجھدار تھا، دیندار آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اب تو 1 گھنٹہ گزرنی ہے، ٹائم تو ہے، یہ تو ہم اشاعت تو ہم لاہور پہنچا سکیں گے۔ یار اب کیا ہوگا؟ ادھر پیٹ کام نہیں کر رہا ہے، ادھر کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ بھائی معاملہ خراب ہے۔ تو بڑی کشمکش میں تھا، لیکن دل میں تنبیہ ہو گئی۔ وہ کہتے مجھے کہ تم نے خدا سے کیوں نہیں مانگا؟ تو نے کہا کہ یار اب تو سارے ہمارے بہانے فیل ہو گئے، اب تو ہی رہ گیا، کچھ ترتیب بناؤ۔ تو 5 منٹ گزرے تھے، تو اس میں خود میں موجود تھا اس قافلے میں، کہ بس کی پیچھے ایک ٹائر وہ پٹ گیا، ڈس کر دیا۔ ہم نے ڈس سے سن لیا، کیا کہتے ہیں ڈس، پٹاؤ کا جو آواز سنی، سمجھے نہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن 5 منٹ کے بعد آگے چل کر ایک جگہ پر گاڑی رکی۔ اس نے کہا کہ ہم نے ٹائر بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے 2 ٹائر ہوتے ہیں، ایک ٹائر اگر پٹ بھی جائیں پھر تھوڑا گاڑی چل سکتا ہے۔ تو کہو کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ٹائر بنانا ہے، جس کو پیشاب کرنا ہے اس کی عجیب بات تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ جس نے تقاضے کرنے وہ تقاضے کرو، جس نے کھانا کھانا ہے کھانا کھاؤ، جس نے نماز پڑھنی نماز پڑھو۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ٹائر تبدیل کریں گے۔ تو یہ کس سے اس نے مانگا؟ دیکھو جب اپنی تدبیر پر اعتماد تھا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کام نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اپنے رب پر اعتماد کرو۔ لٹرین بھی ہے، کلی بھی ہے، کہو کہ رب العالمین آسانی پیدا کرو۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور جلد داخل ہو جائے ہمارا کام خراب ہو جائے۔ داڑھی بنانا ہو، نائی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کہو کہ رب العالمین جل جلالہ اچھا سا بنوائے۔ رنگ دینا ہو داڑھی کو تو کیا کہو؟ یا اللہ جل جلالہ اچھا سا رنگ ہو اس کو۔ کیا میں اب اس کی شادی نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں آپ کو سامنے کہ اس سے تمہاری دعا کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو مسنون دعائیں ہیں، وہ تو پڑھا کریں۔ نماز مسجد رحمتوں کی جگہ ہے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، لیکن تمہارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ تو دل سے کہو کہ رب العالمین میں مسجد میں جاتا ہوں، ایسے کام اسے کرائیں کہ میں تمہاری تیری رحمتوں کو مستحق بن جاؤں۔ سبق پڑھتے ہو، یہ میں خود بھی ایسا کرتا ہوں کبھی کبھی۔ میں تو نہیں کرتا، دعا کریں کہ اللہ پاک میری بھی عادت بنائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر لیتا ہوں۔
تو یا اللہ مجھے سبق نہیں آتی، مطالعہ خوب کرے، مجھے نہیں آتی سبق، مجھے تو نہیں سمجھانا ہے، تو نہیں بتانا ہے، کسی نے کیا پڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا، تمہاری بات کو بچوں کی سمجھ میں ڈال دے گا اور آپ کی کامیاب درس ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں مطالعہ کیا ہے، ایسا ہی کروں گا، تو انشاءاللہ ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ سمجھ آئی بات نا؟ نماز پڑھتے ہو، یا اللہ شیطان نفس دونوں نے مل کر میرے پیچھے کیا ہے، تو یہ ہمارے دل کو سیدھا رکھے اپنی طرف۔ اب دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری انشاءاللہ مدد فرمائے گا اور آپ کی نماز کو ٹھیک کرے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے تعلق ایک چیز یہ نہیں ہے، اگر آپ کو پلاؤ کا شوق ہو، یا رب العالمین آج تو مجھے پلاؤ چاہیے، اللہ تعالیٰ یا پلاؤ دے گا یا اسی بہتر دے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے کی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اس سے آپ کی، اگر آپ اپنی دعا میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے یہ کام شروع کر دیں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو، کوئی سوال کر لے آپ سے کہ فلان کی جواب کیا ہے، کہو کہ اللہ، دل کس طرف لگاؤ، اللہ مجھے نہیں طریقہ آتا، تو ہی میرے دل میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے دل میں وہ جواب ڈالے گا کہ اس کے موافق ہوگا۔ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کہیں راستے میں جا رہا ہے، پولیس والا ہے، واسکٹ پہنے ہے، کالی پگڑی ہے، یار کہے گا کہ دہشت گرد نہ ہو، تو کہو یا غفار ہو، یا ستار ہو، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میری گناہوں کو نہ دیکھیں، مجھے بخش دے، مجھے چھپا دے، یا فتاح ہو، راستہ کھول دے، یا سلام، یا حفیظ، یا سلام، حفاظت کے ساتھ، سلامت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ اس طرح رخ پھیرے گا۔ ہمارے ساتھ آج بھی کوئی تھے مولانا، آپ تھے تو نہیں تھے اس میں جب ہم گئے تھے، جو عمرے پہ جا رہے تھے آپ؟ ہاں یہ تھے، موجود ہے یہ، نہیں باقی آپ تھے جو بدر سی۔ ہم نے وکیل کے ساتھ گئے تھے، وکیل جانتے ہو نہیں ہوئی، کفیل کے ساتھ ساتھی تھے۔ یہ توحید ہے، زبانی توحید نہیں ہوتے کہ نہ کرو یہ فلانا شرک ہے، ڈگانا شرک ہے۔ تم خدا کے ساتھ لگ جاؤ، بس توحید ہے، لگ جاؤ۔ کس ساتھ لگ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کی طرف مت دیکھو۔ تو ہم میرے خیال میں کئی ساتھی تھے، عمر حیات صاحب تھے، عمر حیات صاحب لاہور والے تھے، یہ تھے، اور حاجی اشفاق صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہاں کچھ عورتیں بھی تھیں، اور ایک قافلہ تھا، ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب تھی، ابھی بھی یہاں ہے۔ میرے خیال میں ایک آدمی وفات ہو گیا ہو، باقی ساری ہے زندہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک عمرہ اور کرنا چاہیے۔ ایک تو پہلے جماعت کیا تھا، پھر اس کا ترتیب یہ ہوتی تھی، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم جب حج میں جا رہے تھے تو حاجی جب مدینہ منورہ میں سے جب جائیں گے تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جدہ جائیں گے۔ جو اقامی والے نہیں، جو وہ کفارت والے ہوتے، جو وہ کیا ہوتے ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے قافلے نے کہا کہ ہم نے جانا ہے اور مدینہ منورہ جا کر وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کرنا ہے، اور بدر سے راست سے ہے، وہاں مچھلیاں بھی کھانی ہے جو اب سابقہ رہ گئی تھی۔ یاد ہے میں نے آپ کو؟ تو سارے ساتھی نے کہا کہ جائیں گے، تو کفیل نے کہا کہ طریقہ نہیں ہوتا، وہ نہیں وہ جامعات جس نے ہمیں لے گیا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے کہا کہ تم بسم اللہ کرو، ہم سارے نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا، زاہد
حاجی زاہد نام زاہد دورانی وہ بھی متوکل آدمی کہ ٹھیک ہے یار ان لوگ تو چلتے جاؤ. تو وہ بھی ہم ساتھ چلے. ہم نے وہاں 8 دن گزارے یا جتنے دن گزارنے تھے گزار لیے. اور وہاں سے ذوالخلیفہ سے ہم نے کیا احرام باندھا. اب ظاہر ہے کہ احرام میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں جا رہا ہے, عمرہ جا رہا ہے اور ہے حاجی. تو چیک پوسٹ پر جب آ گئے تو ساتھی نے کہا کہ پڑھو یا غفار یا ستر ایسا تھا. وہ جو کڑا تھا وہ سنتری, یہ کیا ہوتا ہے وہ جو بھائی اللہ کی شان اسی کر دیا, ہم گرد نکل جائے. ایسا تھا. بڑے شکر ادا کریے کہ الحمدللہ. تو میں کہتا ہوں کہ جب رب سے مانگو گے تو تم کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ, پس ہوگے نہیں. اگر پس بھی گئے تو وہ آپ کی بہت بڑی نکلنے کے لیے وہ وجہ وہ راستہ ہموار کر دے گا. میرے خیال میں سمجھ تو گئے. اب آپ کے عمل کا وقت ہے. کوشش کریں, آج سے کوشش کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کیا کریں, اس میں لگ جائیں. بیماری ہے, پانی پینا ہے, یا اللہ اس میں خیر ڈال دیں. یہ پانی میں پی رہا ہوں, اس میں خیر ڈال دیجیے. کھانا کھا رہا ہوں, بسم اللہ تو پڑھتے ہو, یا اللہ اس میں میرے لیے شفا ہو, یہ میرے لیے مفید ہو. یہ اور اس طرح جو بھی کھانے کی چیز ہو, پینے کی چیز ہو, اور وہ اس کو لیٹرین میں جانا ہو, سونا ہو, یا نہ اچھی نیند آ جائے, گہری نیند آ جائے کہ میں سو جاؤں بس. اور وہ تو بڑے آپ جب اٹھیں گے تو, لیکن ایک دم نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم کہیں کہ ہم نے ایک دم اس طرح ہو جائے گا. تم تمرین کرو گے, جیسے آدمی پہلوان بنتے ایک دم تو ہی بنتا کہ ایک دن بس اس نے گھی کھائی اور کیا گوشت کھایا اور ایک دوڑ لگائی کہ میں پہلوان بن گیا. ایسا نہیں, بار بار کیا کریں, اس کا مشق کرے تاکہ آپ کے اندر دعا کے اندر وزن پیدا ہو جائے, قوت پیدا ہو جائے. پھر آپ تھوڑی سی بات ہوگی, یا اللہ فلان کام تو کرے تو اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو دعاؤں میں قوت پیدا کر دے.